السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ خطے میں جو صورتحال ہے اس کے تحت کل کی جو کور کمانڈر کانفرنس تھی وہ بہت اہمیت کی حامل تھی، اور ظاہر ہے اس میں سے ایک ون لائنر جو ابھر کر سامنے آیا ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ جنگی تیاریاں جو ہیں وہ بڑھا دی جائیں۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے اور اس کا جو انتخاب ہے یہ بھی اپنے اندر بہت کچھ کہہ رہا ہے، اور ظاہر ہے لائن آف کنٹرول پر جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے بھارت کی اشتعال انگیزیوں کا تسلسل جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ برقرار ہے بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج بھی ہماری جو ہے وہ ایک شہادت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر جب اس طرح کی بات ہو تو اپنے اندر کیا معنی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ دوسری طرف چیف آف آرمی سٹاف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ ہتھ کنڈے جو ہیں ان کو ناکام بنانا ہے۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان دوری پیدا کرنے کے لیے معاملات کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے جہاں پہ جو فوج ہے اس کے حوالے سے بدگمانی جو ہے وہ پیدا کی جائے، اور یہ 5th جنریشن وار کا سب سے اہم عنصر ہے، اور ظاہر ہے کہ اب ہمیں اس میدان کے اندر ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاک افغان سرحد پر جو بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات ہیں وہ امن عمل جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے، اور اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ دونوں ملک مل کر جو ہے وہ ان کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ بھارت اور چین کے معاملات جس جگہ پر ہیں اور جو ریشہ دوانیاں بھارت کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے کشمیر کی جو صورتحال ہے، یہ سارے معاملات آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اس کا تجزیہ کرنا، اس پہ بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ میں آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید قصوری صاحب، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ رہے، پاکستان کے خارجی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہے۔ اعجاز امان صاحب، میں ذرا آپ سے اس لیے پہلے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آرمی چیف کا کہنا ہے یہ بڑا ایک اہم بات ہے کہ جنگی تیاریاں بڑھا دی جائیں، آپ ان عہدوں پر فائز رہے ہیں، اگر یہ بات کور کمانڈر کانفرنس میں کہی جائے تو اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ تھینک یو ورم ندیم بھائی۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے یا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، اس میں بہت اہم جائزہ لیا جاتا ہے تمام اندرونی اور بیرونی انوائرمنٹ کا، اور جو تھریٹ اسیسمنٹ ہے وہ کی جاتی ہے اور وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے تمام سینئر آفیسرز کے سامنے، تاکہ اس سے کچھ نتائج اخذ کیے جائیں۔ اب جو کچھ افغانستان میں ہو رہا، جس کی نشاندہی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کی ہے، بارڈر کے اوپر وائلیشنز ہو رہی ہیں، افغانستان کے اندر کچھ سیبوٹاج ہو رہا ہے، کچھ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہے پیس پروسیس کو ڈی ریل کرنے کے لیے، جو آپ ٹویٹ میں بھی ذکر کر رہے ہیں، جس کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہے، دوسری طرف انڈیا کے جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز ہیں، پھر انڈین ایکوپائڈ کشمیر میں ہونے والی ایٹراسٹیز ہیں، چائنا اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر اسکرمشز چل رہی ہیں، وہ سچویشن ہے۔ تو ان ساروں کا جائزہ لینے کے بعد جو موجودہ کمٹمنٹ ہے آرمڈ فورسز کی، اس طرف سے اٹینشن دوسری طرف سے مبذول کرانا مقصود ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں بڑی۔ ایک بات ہے کہ جو اس وقت حالات چل رہے تھے، بہت ہیوی رینز ہوئی تھی، تو رینز کے بعد اب جب موسم بدلے گا تو اسے ہم ملٹری لینگویج میں کیمپیننگ سیزن کہتے ہیں، جس میں آرم فورسز کی لارج سکیل ایکسرسائزز کی جاتی ہیں تاکہ بیٹل وردینس کو ری پالش کیا جائے، ری فربش کیا جائے، پلانز کو اینالائز کر کے ویٹ کیا جائے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا، اس تھریٹ میں جو پروبیبلٹی ہے، اب یقیناً کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن ان کے پاس ہوگی،
تو یہ کووڈ کی طرف سے، فلڈ ریلیف آپریشن کی طرف سے توجہ ہٹا کر آپریشنل ریڈینس کی طرف دھیان دینے کے لیے انہوں نے حکم دیا ہے، اور اب یقیناً جا کر تمام کور کمانڈرز اپنی فارمیشنز کو حکم دیں گے، اور وہ ونٹر ایکسرسائزز کی صورت میں اور اپنی جو بیٹل گراؤنڈ پریپریشنز ہیں ان کو بہتر کرتے ہوئے آپریشنل ریڈینس پہ فوکس کریں گے، فلڈز کو چھوڑ کر اور کووڈ کی جو سچویشن بہتر ہو رہی ہے۔ میں جنرل صاحب آتا ہوں، اب اس میں خورشید قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بھارت نے جو لائن آف کنٹرول پہ صورتحال کی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو یہ پریپیئرڈنیس کا جو میسیج ہے، تیاری کا جو میسیج ہے، وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں سیریس تھریٹ ہے انڈیا کی جانب سے؟ دیکھیے، جو ہندوستان میں خود ایک فیلنگ ہے، اس کو اوپنلی کہا تو نہیں جا رہا، لیکن ایک یہ فیلنگ ضرور ہے کہ جو ان کو وہاں چین کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے لداخ کے بارڈر پہ، وہ شاید کوئی چھیڑ چھاڑ پاکستان کے بارڈر پہ کریں گے اپنی خفت مٹانے کے لیے۔ اگر یہ سچ بات ہے تو اس سے بڑی بیوقوفی ہوگی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نئی بات تو نہیں، پاکستان انڈیا کا جو ایل او سی، یہ کشمیر کا ایل او سی ہے، اس پہ تو گڑبڑ بڑی دیر سے ہو رہی ہے، نئی چیز بھارت کیا کر لے گا؟ لیکن جو ان کا اپنا میڈیا ہے، جس طریقے سے وہ اس کو پیش کرے گا، جیسے انہوں نے لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا بالا کوٹ کو پکڑا ان کا گیا، پائلٹ جہاز ان کے دھو گرائے گئے، بجائے کچھ وہاں ان کے کو بندے جو انہوں نے بقول ان کے پہلے کا 1000 مار دیے ہیں، پھر کا 400-500 مارے ہیں۔ وہاں کوئی درخت ضرور جو تھے، ان کی تصویریں آئیں انٹرنیشنل میڈیا میں جن پر بمباری کی گئی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے اتنا کنونس کیا ان کو کہ مودی صاحب الیکشن جیت گئے، یعنی کہ پروپیگنڈا کے زور پہ انہوں نے الیکشن جیتا۔ تو اس لیے جب کوئی سیلف ڈیلوژن میں آ جائے نا تو اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جو چین دنیا کی دوسری سپر پاور سمجھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جب آپ بیان انڈین میڈیا میں دیکھتے ہیں، اور جس قسم کی ایمبیڈڈ جرنلسٹ جو ہیں، جس قسم کا رنگ اس کو دیتے ہیں کہ اب چین کو پتہ چل گیا، چین جا کے ہندوستان نے، بھارتی سورماؤں نے بڑی بڑی چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو الو بنانا ہوتا ہے، لیکن اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ جب اپنے لوگوں کو الو بنائیں تو آپ خود الو بن جاتے ہیں اور آپ اپنے ہی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں۔ تو سیلف ڈیلوژن میں جس طرح بھارت پاکستان کی طرف سے تھا، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ان کو ہوش کے ناخن جلدی نہ لیے تو ان سے بڑا بلنڈر ہوگا، کیونکہ اگر آپ لیٹسٹ چائنیز جو ان کے تھنکرز ہیں یا ان کا گلوبل ٹائمز ہے، جو بھی ان کے میڈیا ہے، اس کو دیکھیں تو وہاں لینگویج سیریس بھی ہے۔ وہ اس قسم کے بیان بازی نہیں کرتے جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے، وہ بڑا کولڈ بلڈڈلی کہہ دیتے ہیں انڈیا بڑی ملک ہے، ہمارے بڑا ملک ہے، لیکن ہماری اتنی بڑی فوج ہے اور ہندوستان ملٹری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے لوگوں کو مسلیڈ کر رہا ہے۔ اس قسم کا تجزیہ تو وہ کر رہے ہیں، بڑا کوئی آگ نہیں لگا رہے، کولڈ ہارٹڈ قسم کا کول تجزیہ ہے۔ اگر ہندوستان نے غلطی کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگر 1962 میں جب چین کی اشر و شیر نہیں تھا، آج اس کی طاقت ہے، تو میں تو حیران ہوں کہ مودی صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ جس قسم کے انہوں نے بیانات اپنے ایمبیڈڈ جرنلسٹ سے دلوائے ہیں کہ بھارتی سورماؤں نے قبضہ کر لیا ہے اور بڑی بات خوشی منائی گئی کہ جی چوٹیوں پہ، تو یہ تو ان کو گلے پڑ جائے گی۔ تو جو پاکستان کے آرمی چیف کا بیان ہے، اس کو بالکل اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ چین کی طرف غلطی کر رہا ہے، آپ کی طرف کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی مناسب ہے کہ جو پاکستان آرمی ہے، جو حالات ہیں، اب دیکھیں نا، پہلے کشمیر کی ایفیکٹولی 2 پارٹیز تھیں، پاکستان اور انڈیا۔ ہندوستان کی غلطیوں کے نتیجے میں آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن، آرٹیکل 35، اور پھر یونین ٹیریٹریز میں 2 جو سے کنورٹ کیا گیا ہے۔ چائنا نے تو پہلے دن آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ آپ ہماری ساورنٹی پہ اٹیک کریں،
پہلے تو انہوں نے 370 پہ اٹیک کیا تھا، پھر انہوں نے اس کو ابالش کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہماری سوورنٹی پہ اٹیک. اور جب سبرامنیم صاحب گئے ریسنٹلی وہاں کی جو فارن منسٹر ہیں چائنا کے ان کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے بالکل واضح کیا کہ ہماری سوورنٹی پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہندوستان جو سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی میں شاید وہ پہلے یہ سوچیں کہ ہزیمت مٹانے کے لیے پاکستان کی طرف چھیڑ چھاڑ کریں. میں قصوری صاحب آتا ہوں. اچھا اس میں قصوری صاحب میں آتا ہوں. جی جتنی بڑی فوج نہیں ہے، نہ ہماری اکانومی اتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ بات 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ کی جا رہی ہے، اور قصوری صاحب نے جو بات کی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے یہ آتی ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے. میڈیا جس طریقے سے کر رہا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنگ جو ہے وہ کوئی بالی ووڈ کی مووی کا کوئی سین ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے. تو یہ ہمارے لیے کتنا چیلنجنگ آسپیکٹ ہے یہ جو 5th جنریشن اور ہائیبرڈ ہتھ کنڈے ہیں. تھینک یو ندیم. بالکل قصوری صاحب درست فرما رہے ہیں کہ جس ڈس ایلیوژن کا وہ شکار ہیں، جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت، کسی بھی مس کیلکولیشن یا ارریشنل سٹیپ کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کمپلیٹلی، لیکن اس کے امکانات یقیناً بہت کم ہیں، کیونکہ وہ ہزیمت اٹھا کے چائنا کے ہاتھوں پروپیگنڈا سے اس زخم کو کچھ مندمل تو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی بڑا مس ایڈوینچر کرنا ان کے لیے فیٹل مسٹیک ہوگی، کیونکہ ان کی فورسز اس وقت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ کشمیر کے اندر بھی لوگوں کو سپریس کریں، چائنیز بارڈر کو بھی وہ خالی نہ کر سکیں، وہاں بھی فورسز کو ری انفورس کریں، اور پھر پاکستان کے ساتھ کسی مس ایڈوینچر کو وہ خود مول لے لیں. اتنی بڑی حماقت وہ کریں گے نہیں. بہرحال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپریشنل پریپیئرڈنس جو ہے وہ ضروری ہے، اور میرے خیال میں یہی چیف آف آرمی سٹاف کا میسج تھا اپنی کورس کو. اب رہی ہائیبرڈ وار یا انفارمیشن وارفیئر یا پروپیگنڈا وارفیئر، جو سارا ایک نظام ہے، اس میں پاکستان آرمی کے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 4-5 ماہ میں مسلسل سینئر آرمی ریٹائرڈ آفیسرز کو کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کے سیکنڈلز میں الجھا کر ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کر کے ایک پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اور اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ہم پروپیگنڈا کا کاؤنٹر دیں گے، اس کو کاؤنٹر کریں گے، لیکن فوج اور عوام کے درمیان جو فاصلے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا جو آرمڈ فورسز کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سینئر آفیسرز کی کیریکٹر اسیسینیشن کی بات کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہمیں الرٹ رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے، اور اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، نہ عوام نے نہ آرمڈ فورسز نے. باقی اس کے علاوہ جو بھی پروبیبلٹیز ہیں، جو بھی تھریٹ اسیسمنٹ آرمی کی ہے، وہ ایک ریگولر فیچر ہے، اور آپریشنل ڈائریکٹریٹ اس کے اوپر ریسپانسز بناتا رہتا ہے. کوئی بڑا مس ایڈوینچر مجھے نظر نہیں آ رہا فیوچر میں، کیونکہ اس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی. جی اب خورشید قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اب کشمیر کی صورتحال ہے، ظاہر ہے بنیاد وہی بن رہا ہے کہ وہاں کے جو حالات اور واقعات ہیں، اب بھارت جو ہے وہ جو غیر کشمیری ہیں ان کو بڑے پیمانے پر جس طریقے سے ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے، اب اس کا ریئیکشن تو آنا ہے. اب اگر اس کو بنیاد بنا کے آپ لائن آف کنٹرول پر یہ صورتحال رکھو گے تو یہ پاکستان کب تک یہ کرتا رہے گا کہ روز آپ کبھی ہائی کمشنر کو بلا لو، کبھی ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلا لو، کبھی سینئر سفارتکار کو انڈین کونسلیٹ سے بلا لو اور احتجاج تھما دو؟ دیکھیے آپ کئی لیولز پہ آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ماڈرن کمپلیکس ورلڈ ہے. ڈپلومیٹک لیول پہ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایڈریس کرنا ہے کہ پاکستان ایک ریزنبل نیوکلیئر پاور ہے. ہندوستان کا ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بدنام کرے، یہ کہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اس کے ہاتھ میں نیوکلیئر ویپن سیف نہیں ہے.
تو پاکستان ڈپلومیٹکلی بالکل صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کر رہا ہے. سیکورٹی کاؤنسل میں اپنے دوست چین کے ذریعے ہم نے 3 دفعہ اس پہ بات چیت ہوئی, انفارچونیٹلی اوپن نہیں ہوئی, لیکن یہ بھی بہت بڑی پروگرس ہے, پیش رفت ہے پہلے کے مقابلے میں, کہ خدا کر کے وہ کفر تو ٹوٹا کہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. 3 دفعہ اس پہ بحث ہوئی ہے, سیکرٹری جنرل نے بات کی ہے. تو ڈپلومیٹک ایفرٹس تو ساتھ ساتھ جاری رہیں گی, لیکن یہ کہ پاکستان اس کے علاوہ تو بھی بہت کچھ کر رہا ہے. جیسے بھی جنرل صاحب بتا رہے تھے کہ ملٹری پریپیئرڈنس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں, مجھے بھی نہیں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اگر بھارت اتنا بڑا بلنڈر کرے تو میں تو خود نہیں, لیکن ہمیں اپنی پوری پیش بندی کرنی ہے. جہاں تک کشمیر کے اندرونی صورتحال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, میں ان لوگوں میں تھا جب 5 اگست 2019 میں کوئی دن میں 10 ٹیلی ویژن مجھے انٹرویو کر رہے تھے. میں نے اس وقت کہا تھا, لوگ تو کہہ رہے تھے نا موڈی نے ہسٹری بدل دی, جیوگرافی بدل دی. میں نے کہا اس نے اپنے گولز, اگر آپ نے میرا انٹرویو کیا ہوگا آپ نے بھی یہ سنا ہوگا مجھ سے, کہ اس نے اپنے گول پوسٹ میں بال کو کک کیا ہے. آنے والے حالات نے کیا ثابت کیا؟ 3-4 چیزیں. پہلی بات, انہوں نے کہا تھا جی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ کشمیر کے عوام کو انٹیگریٹ کریں انڈیا کے ساتھ, کیونکہ جتنی دیر یہ 370 ہے, حالانکہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا 370 سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا کیس UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن میں ہے. ہم نے جو پروٹیسٹ کیا تھا 370 پہ, وہ اس لیے کہ انہوں نے اٹیک کیا کشمیری آئیڈینٹی اور ڈگنیٹی پہ. لیکن قصوری صاحب, جی قصوری صاحب مجھے ذرا بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں, یہیں سے شروع کیجئے گا. مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں, یہیں سے شروع کیجئے گا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا خورشید قصوری صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ جو 3-4 عوامل کی بات کر رہے تھے, اگر کوئکلی ان کو بتا دیں تو پھر میں ذرا آگے بڑھوں. میں نے مجھے اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا, گول انہوں نے اپنے پوسٹ میں ڈال دیا ہے, کوئی طرف انہوں نے تیر نہیں چلایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس طریقے سے کشمیر کو انٹیگریٹ کیا, انٹیگریٹ خاک کیا کہ روز سارا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان سے نفرت اتنی ہو گئی ہے کہ روزانہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. وہاں جا کے یہ محلوں میں گھروں کو بلاسٹ کر رہے ہیں, وہاں آبرو ریزی ہو رہی ہے, بچوں کو پکڑا جا رہا ہے, سارا کچھ رپورٹ ہو رہا ہے. انہوں نے 1 سال میں جتنی ایلینیشن وہاں ہے, اب تو ہندوستان میں جو لکھنے والے ہیں وہ یہ ایڈمٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ایلینیشن اس سے پہلے نہیں. پھر ان کا جی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی کشمیر میں. اب کشمیر میں تو بعد میں ابھی پھر بھارت میں تو ہو جائے. بھارت کی اپنی معیشت کا جو حال ہے وہ اگر آپ پوچھیں گے تو بات کروں گا. کشمیر میں کوئی پاگل جا کے انویسٹ کرے گا؟ آپ کے جو لوگ انڈیا میں اس وقت انویسٹ کرنے کو نہیں تیار, ان کے انویسٹر, وہ کشمیر کیوں جا کے انویسٹ کریں گے بھائی؟ جن حالات میں آپ کی جان و مال سے اتنا ہو. پھر آپ نے جو انہوں نے کمال کیا کیا, ایک تو تمام کشمیریوں کو اپنے خلاف یونائٹ کر دیا, یعنی کہ پہلے ہی حریت والے ان کے خلاف تھے, پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں, پاکستان کا ادغام چاہتے ہیں. پھر جو JKLF ہے یاسین ملک کی, وہ انڈیپینڈنس کے لیے تھے, ویسے ہی ان کے خلاف تھے. پھر جو لوگ حصہ لیتے تھے الیکشن میں, کانگریس والے, غلام نبی آزاد ٹائپ, اور محبوبہ مفتی اور ان کے والد مفتی سعید, اور شیخ عبداللہ کی جو پارٹی ہے نیشنل کانفرنس, ان کے گرینڈ سن اور ان کے بیٹے چیف منسٹرز فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ, سب کو تو انہوں نے اریسٹ کر لیا, وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے. اب انہوں نے پھر کوشش کی کہ نئی لیڈرشپ پیدا کریں, ان کو تواتر سے چن چن کے گولیاں ماری جا رہی ہیں. انہوں نے کچھ بندوں کو تیار کیا کہ ان کو BJP کی ممبرشپ کروا کے بلوائے. 2 کو تو گولی مار دی گئی. اب تو ڈر کے مارے وہاں بولنے کو کوئی تیار نہیں. کوئی نئی لیڈرشپ کسی گملے میں تو نہیں تیار ہوتی کہ آپ کہیں جی ان کو تو ہم نے آؤٹ کر دیا, اب ہم نئی
تو اس میں بھی فیل ہو گئے. ہاں ایک انہوں نے بڑا کمال کر دیا کہ پہلے 2 پارٹیز تھی کشمیر ڈسپیوٹ کی, انہوں نے جیسے میں نے پہلے کہا, میں ٹوٹلی نہیں دوہراؤں گا, انہوں نے 3 پارٹیز کر دی ہیں. قصوری صاحب میں آتا ہوں, جی قصوری صاحب میں آتا ہوں, جی قصوری صاحب میں آتا ہوں. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ذرا یہ تو ہمارا ایسٹرن والی صورتحال ہے, ادھر پاک افغان سرحد کا جو معاملہ ہے وہ اپنی طرح سے لائن آف کنٹرول کی طرح وہاں پہ بھی صورتحال ہوئی ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی دینا پڑا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی بھارت جو ہے وہ ایک بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے, اور اگر یہ صورتحال ہے تو یہ جو امن عمل ہے اس کی بیل کیسے پھر منڈے سر چڑھے گی؟ دیکھیے افغان کے جو سچویشن ہے, ہندوستان 19 برس تک افغان حکومت کی مدد کرتا رہا ہے اور ان کے پلڑے میں اپنا وزن اس نے ڈالے رکھا ہے, اور وہاں پہ کانسولیٹس قائم کیے اور وہاں کے انٹرنل انوائرمنٹ میں انٹرفیئر کرتے ہوئے اس نے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کرنے کے لیے بیسز وغیرہ بنائے. لیکن جب خود یونائٹڈ اسٹیٹس نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے اور وہاں انڈیا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوا یا نیگوسیشن ٹیبل پر وہ نہیں تھے, تو وہ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو انویسٹمنٹ تھی 19 برس کی وہ ڈوب رہی ہے, اور وہ پاکستان کے وہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے جو تازہ ترین یو این رپورٹ ہے اس میں ہے کہ 6,500 سے زیادہ فائٹرز ہیں جو وہاں پہ یونائٹڈ ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنا دوبارہ سے مل بیٹھے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ قوتیں جو اس صورت میں بینیفیشری رہی ہیں, اقتدار اور معیشت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے, اب وہ طالبان کے بھی خلاف ہیں اور وہ امن کے قیام میں بھی اتنے سیریس نہیں ہیں, بلکہ امریکہ تو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے. تو ہندوستان چاہ یہ رہا ہے کہ وہاں پر انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے تاکہ امریکہ کے وہاں سے نکل جانے کے امکانات تھوڑے کم ہو جائیں اور وہ وہاں پر انگیجڈ رہے, تاکہ ایک لاسٹنگ امن وہاں پہ قائم نہ ہو سکے اور کوئی ایسی حکومت نہ آ جائے جن کا ہندوستان سے رابطہ نہ ہو. تو اس وجہ سے وہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ کی جا رہی ہے ان قوتوں کی طرف سے جو امن کے حامی نہیں ہیں, وہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں. تو وہ وہاں سے مل کر پاکستان کا جو فینس کا کام ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانا چاہتے ہیں, پاکستان آرمی کو اس بارڈر کے اوپر انگیج رکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہندوستان یقیناً ایک کردار ادا کر رہی ہے, این ڈی ایس بھی بہت حد تک اس کے ساتھ شامل ہے, اور یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کی طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اشارہ کیا کہ حکومت افغانستان جو وہاں قیدیوں کا اب تبادلہ ہو گیا ہے اور امن کی طرف بڑھ رہی ہیں, 8,500 سے فورسز امریکہ نے کم کر کے 4,200 کرنے کا اعلان ابھی کل کر دیا ہے. تو کیونکہ امریکہ بتدریج وڈرال کی طرف جا رہا ہے, تو پاکستان اور افغانوں کو چاہیے کہ وہ مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں, کیونکہ امن سے فائدہ اٹھانے والے یہی 2 ملک ہوں گے. ٹھیک ہے, خود افغان کے عوام جنہوں نے 19 برس جنگ کی حالت میں گزارے. جنرل صاحب میں آپ سے سوال لے کر پھر قصوری صاحب کی طرف جا رہا ہوں, ذرا یہ اس کا کیجئے گا. امریکہ وڈرا کر رہا ہے افغانستان سے. جنرل صاحب اگر امریکہ وڈرا کر رہا ہے اور ادھر بھارت کو چین کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے, اور جو چین کے ساتھ حالات و واقعات ہیں بھارت کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا سلسلہ ایسے ہی چلے گا, امریکہ کا صرف نظر رہے گا؟ بھارت اگر کوئی حماقت کرتا ہے تو ٹیکٹیکلی اس سے بھی امریکہ کا صرف نظر رہے گا, کیا سچویشن ہوگی؟ جنرل صاحب آپ سے میں آتا ہوں قصوری صاحب. جنرل صاحب میں سمجھتا ہوں, دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر میں آنے والے دنوں میں کوئی بڑی ڈپلومیٹک گین ہونے جا رہا ہے یا پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی کوئی بڑا ڈیسیجن آنے والا ہے. امریکہ نہ ڈائریکٹ انوالو ہوگا, نہ انٹرنیشنل قوتیں یونائٹڈ نیشن اور امریکہ مل کر ہندوستان پر کوئی ایسا ناقابل برداشت بوجھ ڈالیں گے جو انہیں فیصلے کے ریورسل پہ
مجبور کر سکے. تو ڈپلومیٹیکلی اینڈ پولیٹیکلی تو کوئی بڑی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. ہاں گراؤنڈ سچویشن جو ہے ریزسٹنس کی، اگر ریزسٹنس فورسز جیسے ابھی قصوری صاحب نے فرمایا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پیپل آف کشمیر ایلینیٹ ہو چکے ہیں، وہ ہندوستان کے خلاف ہو گئے ہیں، چاہے وہ مفتیز ہوں یا عبداللہ ہوں، آزاد ہوں یا جو ان کی حریت والے ہوں، تو وہ سب لوگ اب اینٹی انڈیا ہو چکے ہیں. اور تمام کشمیری سمجھتے ہیں کہ ان کی شناخت چھین کر 35A کے ذریعے ان کی ریل اسٹیٹ کو بھی بیچا جا رہا ہے اور وہاں کی ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے. جس چیز کو کشمیری ریزسٹ کر سکتے ہیں، تو گراؤنڈ ریزسٹنس کسی بڑے ایکشن کی طرف لے جا سکتی ہے نیبرنگ کنٹریز کو، یا حل کی طرف، یا ریورسل آف 370 اینڈ 35A کی طرف ہندوستان کو مجبور کر سکتی ہے گراؤنڈ ریالٹیز. لیکن پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی مجھے کوئی بڑا قدم اٹھتا نظر نہیں آتا جو ہندوستان کو مجبور کر سکے. قصوری صاحب یہ فرمائیے گا اب کہ امریکہ کا پھر ویزاوی ہمارا جو چین کی اس وقت بھارت کے ساتھ صورتحال ہے، ایک طرف امریکہ جو ہے ہماری مدد چاہ رہا ہے افغانستان سے نکلنے کے لیے، ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ جو امیجیٹ پاکستان کے ارد گرد کے حالات ہیں، اب پاکستان کی اس وقت سچویشن جو ہے وہ کیا ہے؟ مطلب ہمیں بھارت کی طرف سے بھی خطرہ ہے، افغانستان کی سرحد بھی ہمارے لیے گرم ہوئی ہے، تو ویئر وی اسٹینڈ؟ دیکھیے بات یہ ہے، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی امریکہ چین کے مخالف ہے، بھارت کو ساتھ لا رہا ہے، جو بھی وہ کوشش کر رہا ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. بھارت کے لیے سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کیا وہ روس کو چھوڑ دے گا امریکن کیمپ میں جانے کے لیے، کیا وہ S-400 میزائلز بند کر دے گا؟ اس نے تو نہیں چھوڑے S-400 میزائلز خریدنے. پھر وہ کیا ٹوٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز پہ وہ ریلائے کر سکتا ہے؟ میری ذاتی رائے میں یہ کہ ہندوستان کے فورن آفس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے، کم از کم وہ کہتے ضرور رہے ہیں جناب ہمیں اپنی چاہیے آٹونمی، انسٹیٹیوشنل آٹونمی، سوورن آٹونمی. وہ جس قسم کی آٹونمی کی باتیں کرتے ہیں کنفیوزڈ ہیں اور ایک طرف وہ کورٹ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 2، جو لوگ ان کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جناب آپ روس کو بھاڑ میں ڈالیں، آپ امریکن کیمپ میں چلے جائیں، لیکن ان کی طرف ریزسٹنس ہندوستان میں بھی ہے، ایک ہسٹری ہوتی ہے، انڈین فارن آفس میں بھی ہے. تو پہلا جواب تو آپ کے سوال کا یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے اتنا آسان ہی نہیں ہوگا کہ وہ ٹوٹلی امریکن کیمپ میں جائے اور روس کو بالکل ایک طرف ڈال دے. اور جس حساب سے روس کے خلاف، یہ ٹھیک ہے کہ آج کل سارا جو امریکہ میں زور ہے وہ چین کے خلاف آ رہا ہے، لیکن جس طرح وہ انویسٹیگیشنز ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف یہ جو رشین انٹرونشن الیکشن میں، اس سے واضح ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ رشیا کے سخت خلاف ہے. اگر وہ چین کے خلاف ہے تو رشیا کے کو اس کے کم خلاف نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے آسانی سے ہوگا نہیں، بھارت خود یہ فیصلے آسانی سے کر نہیں سکتا. پھر بھارت کو ایک اور مصیبت ہے، اگر وہ امریکہ کیمپ میں جائیں گے تو ان کو جو نظر کیا آ رہا ہے، یہ ہے کانٹیننٹل وار. یہ کوئی نیوی تو انوالو نہیں ہے نا، ساؤتھ چائنا سی، ایسٹ چائنا سی. یہاں امریکہ تو اپنے جو بچے کچھ ہے فوجی، عراق، لیبیا، عرب، افغانستان، وہاں سے بھی نکال رہا ہے، تو ان کی خاک مدد کرے گا چائنا میں آ کے. تو ہندوستان بھی 100 مرتبہ سوچے گا کہ انڈیا، امریکہ ہماری مدد کیا کر لے گا. جو کر سکتا ہے تو کر رہا ہوگا، انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہوگا، جو سیٹلائٹ کمیونٹی سے اس کو امیجری وہ شیئر کر رہا ہوگا، اور جب ان کو ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی وہ دے دے گا، بیچ دے گا. تو یہ اتنی کافی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، یہ اتنا سادہ نہیں. میرے خیال میں ہندوستان کے لیے، میری جو کیونکہ میں اسٹڈی کرتا رہا اس سارے کو، اتنی مشکل حالات کم پیدا ہوئے. پہلی بات، کرونا وائرس میں وہ ریکارڈ قائم کرنے لگے اکتوبر میں، اگر یہی رہا تو یہ نکل جائیں گے امریکہ سے آگے. دنیا میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا پیتھیٹک ہینڈلنگ تھی کہ 4 گھنٹے کے نوٹس پہ مودی نے جس طرح لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ ڈال دیا، کئی ہزار میل بیچارے غریب لوگ پیدل گئے. نمبر 2، معیشت کا بیڑا غرق اس نے کیا ڈی مونیٹائزیشن کر کے.
اور پھر وہ جو ان کا جی ایس ٹی کی امپلیمنٹیشن تھی، تو یہ صرف کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں ہوا، ایک آلریڈی بیمار تھی معیشت، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے ہندوستان کے اندر جتنے اختلافات پیدا کیے ہیں، مسلمان 20 کروڑ ہے، 14% کوئی چھوٹی مائنورٹی نہیں ہے، اس کے علاوہ کرسچن، سکھ، دلت، سب کو انہوں نے علیحدہ کیا ہوا اپنے سے۔ یہ اس نوعیت کے پرابلمز ہیں کہ یہ سٹرکچرل نوعیت کے ہیں۔ میں قصوری صاحب، میرے پاس چونکہ وقت بڑا محدود رہ گیا ہے، جنرل صاحب لاسٹ منٹ ہے جو قصوری صاحب نے جہاں پہ اینڈ کیا ہے، میں وہاں سے آپ سے وہ سوال پوچھ رہا ہوں، 1 منٹ ہے میرے پاس۔ یہ فرما دیجئے کہ کیا انٹرنل جو انڈیا کا پریشر ہے وہ ایک ہرڈل بنے گا لائن آف کنٹرول پہ جو وہ کر رہا ہے اس سے زیادہ کرنے کے حوالے سے؟ جی یقیناً، بالکل قصوری صاحب کی تمام باتیں درست ہیں۔ نہ اس کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ اپنا تمام تر وزن امریکہ کے پلڑے میں ڈال دے۔ چائنا کے ساتھ ان کا $100 بلین کا ٹریڈ ہے، آرمی کے تمام تر ہارڈ ویئر رشین ہے، S-400 وہ رشیا سے خرید رہے ہیں، اور آئل اینڈ گیس کے معاہدے ایران کے ساتھ تھے۔ ان تینوں دروازوں کو بند کر کے وہ امریکہ کی طرف جائیں گے نہیں۔ اور جو انٹرنل سٹرائف ہے، جو انٹرنل ڈسکمفرٹ ہے مائنورٹیز کے لیے، جس کا ذکر ابھی قصوری صاحب کر رہے ہیں، دلت، سکھ، کرسچنز اینڈ مسلم، دے آر آل فیلنگ انسیکیور۔ تو جو ملک جس کی معیشت ڈوب رہی ہو، جس کی انٹرنل کوہیژن جو ہے وہ چاپنگ بورڈ کے اوپر پڑی ہو، جس کے اندر اتنے اختلافات ہوں، وہ کسی بڑے مس ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ جہان صاحب، بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔